اور آپ بھی ادا کریں گی. آپ چاہے فنکشن میں جاؤ, چاہے آپ رات میں کتنی دیر سے بھی آؤ, چاہے آپ تھکاوٹ کی وجہ سے کتنی دیر کے بعد ہی کیوں نہ سو, آپ نماز فجر کو نہیں چھوڑو گی, ہرگز نہیں چھوڑو گی. اس بات کا عہد کر کے یہاں سے اٹھو میری بہنوں, تاکہ ہم تمام لوگ ان فائدوں میں اپنا اپنا حصہ بنا لے, اللہ کو ہم راضی کر لے اور اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, احسان ہے, خیریت سے ہوں. آج انشاءاللہ جس ویڈیو میں ریئیکشن دینے آ رہے ہیں دوستوں, بڑی امپورٹنٹ بڑی بہترین ویڈیو ہے. اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا اور اس پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کیا کریے. ہر اچھی بات کو اپنایا کریے اور دوسروں کو پہنچایا کریے. دوستوں, نماز ایسی عبادت ہے جس سے سمجھ لیجیے آپ تمام برائیوں سے محفوظ رہیں گے, کیونکہ نماز تمام برائیوں کو روکتی ہے. اور نماز ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور اللہ کو راضی کرنے کا یہ بہت آسان سا ذریعہ ہے, جو 5 وقت کی نماز جو ہر مسلمان پہ فرض ہے. تو اس چیز کو آپ کریں اور دوسروں کو بھی دعوت دیں نماز کی, اور نماز خود پڑھیں اور پورے گھر کا ایسے ماحول بنائیں نمازی. جب بھی آپ نماز پڑھنے جائیں سب کو ہدایت دیں نماز کرنے کی, پڑھنے کی. تو آئیے اسی ٹاپک پہ ہمارا یہ ویڈیو ہے, تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا, زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا. تو چلیے پہلے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں. طلوع آفتاب سے پہلے کی نماز اور غروب آفتاب سے پہلے کی نماز کو ادا کرو اگر تم چاہتے ہو اللہ کے چہرے کا دیدار کرنا. اس کے بعد اللہ کے نبی نے سورہ نمبر 50 کی آیت نمبر 39 آیت نمبر 39 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی. جانتے ہو وہ کیا ہے؟ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. اللہ سبحانہ و تعالی ڈائریکٹ مجھے اور آپ کو اس لیے تاکید کر دے. یہ نماز ہے جس میں ہماری غفلت ہوتی ہے, جو کاموں میں ہماری چھوٹ جاتی ہے, کبھی مہمان کے آنے پر چھوٹ جاتی ہے, کبھی ہم مہمان بن کے جانے پر چھوٹ جاتی ہے. ان نمازوں کی تاکید خود اللہ قرآن میں کرتے ہیں. اندازہ کریے ان نمازوں کو چھوڑنے پر پھر ہمارا انجام کیا ہوگا. میری بہنوں, اللہ کے لیے اگر تم چاہتی ہو اللہ کا دیدار کرنا تو پھر ان نمازوں کی پابندی کرو. کس کا دیدار؟ اللہ کا دیدار. سب سے بڑی نعمت ہے جنت کی, سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کا دیدار کرنا. کیا آپ نہیں چاہتی کہ اللہ کا آپ دیدار کریں؟ دنیا کے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے, دنیا کے یہ معمولی سے نرم گرم بستر کے لیے آپ اللہ کے چہرے کے دیدار سے دور ہونا چاہتی ہے. دنیا کے چھوٹے چھوٹے کاموں کی وجہ سے, کبھی برتن دھونا ہے تو کبھی کپڑے دھونا ہے, کبھی کہیں جانا ہے تو کسی کو آنا ہے, ان کاموں کی وجہ سے آپ اتنی بڑی نعمت سے محروم ہونا چاہتی ہے. میری بہنوں, اللہ کے لیے ان نمازوں کی پابندی کرو. ان نمازوں کو ہرگز مت چھوڑو. فرض نمازیں تو ہم کو ادا ہی کرنا ہے. اگر ہم صرف فجر کی نماز کی اگر سنت اگر ہم لے لیں تو عائشہ رضی اللہ عنہا کیا کہتی ہے معلوم ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عائشہ تم نماز فجر کے بعد جو سنتیں ہوتی ہیں, نماز فجر کی جو سنتیں ہوتی ہیں ان سنتوں کو ادا کرو, کیونکہ یہ 2 رکعت سنت میں جو کچھ ہے دنیا میں, اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. اللہ اکبر. دنیا میں ہم مال و دولت چاہتی ہے, عزت چاہتی ہے, شہرت چاہتی ہے, ہر قسم کا سکون اور آرام چاہتی ہے, تمام کی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ نماز فجر میں جو 2 رکعت جو سنتیں ہوتی ہے, یہ 2 رکعت سنت دنیا میں جتنی کی جتنی نعمت ہے, بل گیٹ کے پاس جتنی دولت ہے اس سے بھی بہتر ہے تمہارے لیے کہ تم نماز فجر کی جو 2 رکعت سنت ہے اس کو ادا کرو. تمہارے پاس بہت ساری دولت ہے, بہت سارا مال ہے, تمہاری عزت ہے, تمہاری شہرت ہے, تم چاہتی ہو تمہاری عزت کی جائے, تمہاری شہرت ہو, تم چاہتی ہو تمہارا نام ہو, تو تم سب سے پہلے اس فجر کی نماز کی 2 سنت کو ادا کرو. یہ 2 رکعت سنت ہے, کتنی پیاری. اللہ اکبر. اگر میری ماں اور بہنوں آپ چاہتی ہے کہ آپ سکون کی زندگی گزارے, آپ کے پاس جو ڈپریشن آج ہمارے گھروں میں ہر ایک کا یہی کہنا ہے, ہر ایک ماں اور بہن کا یہی کہنا ہے کہ ہم کو ڈپریشن ہے, ڈپریشن ہے, ڈپریشن ہے. اگر آپ ڈپریشن کو ختم کرنا چاہتی ہے, اگر آپ جسمانی اور روحانی اعتبار سے صحت مند رہنا چاہتی ہے, آپ اگر قلبی سکون حاصل کرنا چاہتی ہے, دل کا سکون حاصل کرنا چاہتی ہے, تو تیار ہو جائیے ان 5 نمازوں کو ادا کرنے کے لیے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, صحیح مسلم کی حدیث, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ یا بندی, جب کوئی انسان رات میں سو جاتا ہے تو شیطان اس کے جسم پر 3 گانٹ باندھتا ہے. کیا کرتا ہے شیطان؟ 3 گانٹ باندھتا ہے. جب انسان اٹھتا ہے, صبح کرتا ہے, جیسے ہی اپنے بستر سے اٹھ جاتا ہے نماز فجر کے لیے, تو اس کی 1 گانٹ کھل جاتی ہے, اور جیسے وہ وضو کرتا ہے اس کی دوسری گانٹ بھی کھل جاتی ہے, جیسے وہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اس کی تیسری گانٹ بھی کھل جاتی ہے, اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حفظ و امان میں چلا جاتا ہے, شیطان کے شر سے وہ بچ جاتا ہے. اللہ اکبر. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ کس سے ہم بچ جاتے ہیں؟ میرے اور آپ کے دشمن سے. سب سے بڑا دشمن, سب سے خطرناک دشمن کون ہے؟ یہ شیطان. اس شیطان کے شر سے اگر آپ بچنا چاہتی ہے, اگر آپ اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانا چاہتی ہے, آپ چاہتی ہے کہ آپ کا پورا گھر اللہ کے حفظ و امان میں رہے, آپ چاہتی ہے کہ آپ کا پورا گھر جہنم کی آگ سے بچ جائے, تو میری بہنوں اللہ کے لیے ان نمازوں کی پابندی کرو. یہ 5 نمازوں کی پابندی کرو, کیونکہ اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں, بہت زیادہ اہمیت ہے, بہت سارے اس کے فائدے بیان کیے گئے قرآن اور حدیث میں. لیکن یہی نمازوں میں ہماری بہت زیادہ غفلت ہوتی ہے. اللہ کے لیے اپنے گھر کا ایک پلان بناؤ, ایک سسٹم بناؤ کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے, ہمارے گھر میں ایک ٹائم کا ہم کھانا نہیں کھائیں گے, لیکن 5 وقت کی ہماری نمازیں ضرور ہوگی. آپ کا شوہر ایک وقت کماتا ہے, ایک وقت نہیں کماتا, تو اس کو اہمیت مت دیجیے, لیکن اگر آپ کا شوہر ایک نماز پڑھتا ہے اور دوسری نماز کو چھوڑتا ہے تو آپ اس کو سوال کیجیے. لیکن آج ہمارے پاس ویسا نہیں ہوتا ہے نا. شوہر اگر ہماری فرمائشوں میں کچھ کمی کر دے
تو ہم اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں. لیکن اگر ہمارا شوہر نماز فجر کو ادا نہیں کرتا, نماز عشاء بھی ادا نہیں کرتا, کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا, تب ہماری زبان نہیں کھلتی اپنے شوہر کو بولنے کے لیے. نوجوان نسل, نوجوان لڑکیاں, کیا ہو گیا ہماری آج کی ماؤں کو؟ بوڑھی ماں اٹھ کر نماز فجر کو ادا کرتی ہے, لیکن نوجوان کو لڑکی نماز فجر کے لیے نہیں اٹھتی. کیوں؟ غور کیجیے. اور اگر کوئی نوجوان لڑکی خاص طور پر نمازوں کو ادا نہیں کرتی اور خاص طور ان نمازوں میں جو غفلت کرتی ہے, تو وہ یہ تمام کے تمام خزانوں سے محروم ہو جاتی ہے. یہ فائدے بھی رب اس کے لیے نہیں ہوتے, وہ تو سیدھا جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جاتی. کیونکہ یہ جو نمازیں ہیں نا میری بہنوں, ایک جو مسلمان لڑکی ہے, خاص طور پر نوجوان مسلم جو لڑکی ہے نا, وہ کبھی بھی اپنی ایک نماز کو بھی نہیں چھوڑتی. نمازوں کو کون چھوڑتے ہیں معلوم ہے؟ منافق چھوڑتے ہیں. منافق کے لیے مشکل ہوتی ہے نمازوں کو چھوڑنا, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق پر نماز فجر اور نماز عشاء بڑی بوجھل ہوتی ہے, بڑی ثقیل ہوتی ہے, بڑی بوجھ والی ہوتی ہے, بڑی مشکل ہوتی ہے. حالانکہ اگر منافق کو معلوم ہو جائے کہ ان نمازوں کا کیا فائدہ ہے, کتنا اجر ہے, کتنا ثواب ہے, اگر اس کو معلوم ہو جائے اور وہ ثواب کمانے کے لیے اس کو اگر گھٹنوں کے بل بھی آنا پڑے تو وہ آئے گا, وہ آئے گی. اللہ اکبر. آج ہم نمازوں کو چھوڑ کر اپنا شمار کس میں کر رہی ہے؟ منافقوں میں کر رہی ہے, منافقوں میں. آج ہماری نماز فجر چھوٹتی ہے, نماز عشاء بھی چھوٹ جاتی ہے, کبھی کبھار ظہر ہو جاتی ہے, کبھی کبھار ہماری مغرب ہو جاتی ہے, عصر بھی ہماری آج اکثر لوگوں کی چھوٹ جاتی ہے. میری بہنوں, آپ اپنا خود کا جائزہ لو کہ کہیں ہمارا شمار منافقوں میں تو نہیں ہو گیا, کہیں ہمارا نام ان منافقوں کی لسٹ میں تو نہیں آ گیا, کہیں میں منافقوں میں اپنا نام تو نہیں درج کرا دی, کیونکہ یہ منافقوں کا ٹھکانہ سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہوتا. اللہ کے لیے اپنے آپ کو منافق بننے سے بچا لو. ان نمازوں کی پابندی کرو. یہ 5 وقت کی نمازیں ہمارے لیے ضروری ہے, فرض ہے ہمارے اوپر. آپ کھانا مت کھاؤ, آپ کے لیے ضرورت کی اگر کوئی چیز نہیں ہے تو چھوڑ دو, لیکن نمازوں کو ہرگز مت چھوڑو, ہرگز مت چھوڑو, کیونکہ یہ میری اور آپ کی کامیابی کا ایک ذریعہ ہے. اتنے سارے فائدے ہیں ان لوگوں کے لیے, اللہ اکبر, جو میں نے آپ تمام لوگوں کے درمیان رکھی. اس کے علاوہ بھی بہت سارے فائدے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث میں بیان کیے. کیا آپ نہیں چاہتی کہ خزانوں سے آپ فائدہ اٹھائیں؟ کیا آپ نہیں چاہتی کہ آپ اللہ کی زمان میں رہیں, آپ جہنم سے بچ جائیں, آپ جنت میں چلے جائیں, جنتی آپ بن جائیں, آپ منافق ہرگز نہ بنے, آپ اللہ کے چہرے کا دیدار کریں؟ میری بہنیں, اگر آپ چاہتی ہیں خزانے آپ کے لیے بھی ہو تو پھر تیار ہو جاؤ ان نمازوں کے لیے جو آج ہم بڑی غفلت سے, بڑی آسانی سے چھوڑ دیتی, بڑی آسانی سے چھوڑ دیتی. اگر پیٹ میں اگر بھوک لگی ہے تو بھوک ہم کو یاد ضرور رہتی ہے, لیکن نمازیں ہماری کتنی چھوٹی ہم کو وہ یاد نہیں رہتا. آج گھر میں کتنا سامان ہے, کتنا نہیں ہے, وہ ضرور یاد رہتا ہے, لیکن میری کتنی نمازیں ہوئی یا نہیں وہ ہم کو آج یاد نہیں رہتا. آج اپنا خود کا جائزہ لیجیے, آج یہاں پر عہد کر کے چاہیے, چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم ان 5 نمازوں کی پابندی سختی سے کریں گے, سختی سے کریں گے, چاہے کچھ بھی ہو جائے. یہ 5 نمازیں ہمارے پر فرض ہے, ہمارے شوہر پہ بھی فرض ہے, ہمارے نوجوان بچوں پہ بھی فرض ہے. آپ اکیلے نماز پڑھ کے اپنے پورے گھر کو جنت میں اگر لے جانے کا سپنا دیکھ رہی ہو تو بھول جائیے اس سپنے کو. اگر آپ چاہتی ہے آپ کا پورا گھر جنت میں جائے, آپ کا پورا گھر جہنم سے بچے, تو پھر ان 5 نمازوں کے لیے اپنے گھر میں پلان بنا لو, شیڈیول بنا لو کہ ان 5 نمازوں کی پابندی ہمارے اس گھر میں ضروری ہے. چاہے کوئی مہمان آئے یا نہ آئے, مہمان آئے تو وہ مہمان بھی ادا کریں گے اور آپ بھی ادا کریں گی. آپ چاہے فنکشن میں جاؤ, چاہے آپ رات میں کتنی دیر سے بھی آؤ, چاہے آپ تھکاوٹ کی وجہ سے کتنی دیر کے بعد ہی کیوں نہ سو, آپ نماز فجر کو نہیں چھوڑو گی, ہرگز نہیں چھوڑو گی. اس بات کا عہد کر کے یہاں سے اٹھو میری بہنوں, تاکہ ہم تمام لوگ ان فائدوں میں اپنا اپنا حصہ بنا لے, اللہ کو ہم راضی کر لے اور اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے. تو دوستوں, یہ تمام ایکشن جو آپ نے دیکھا نماز کے تعلق سے. دوستوں, نماز ہر مسلمان پہ فرض ہے اور نماز ہمارے پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھنڈک ہے. تو یہ تحفہ اللہ تعالیٰ نے شب معراج میں دیا تھا اس امت کو کہ نماز پڑھیں. دوستوں سوچو, 50 ٹائم کی نماز تھی 5 ٹائم کی ہو گئی, کتنا فرق ہو گیا. اس کے باوجود بھی ہم لوگ نمازیں نہیں پڑھتے ہیں, مسجدیں خالی رہتی ہیں. صرف جمعے کو چھوڑ کے باقی کسی بھی دن کسی بھی وقت میں پہلی سب دوسری سب بھر جائے, بہت بڑی بات ہے. تو کتنے شرم کی بات ہے کہ مسلم اتنی گھنی آبادی میں مسجدیں ہیں اور وہ خالی پڑی ہیں. لوگ ہوٹلوں بیٹھے رہتے ہیں, فالتو ٹائم پاس کرتے ہیں, نماز لیکن نہیں پڑھتے, کہتے ہیں وقت نہیں ہے, کوئی کہتا ہے ناپاک ہے, کوئی کہتا ہے یہ ہے, کوئی کہتا ہے کچھ ہے. دوستوں, یہ سب بہانہ نہیں چلے گا. اللہ کے وہاں جب جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سیدھا سوال پوچھے گا, نماز کیوں نہیں پڑھی, کیا جواب دیں گے؟ کیا ہمارے اعمال اس لائق ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے جائیں گے؟ ہیں اس لائق؟ بالکل بھی نہیں ہے. تو اپنے اعمال سدھاریں, نماز پڑھیں, سارے اچھے کام کریں جس سے اللہ راضی ہوگا, اور خود بھی نماز پڑھیں, دوسروں کی نماز پڑھنے کی دعوت دیں. تو ویڈیو کو اپنی یہیں ختم کرتے تھے. دوستوں, ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کریے گا. ملیں گے انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.